رمضان المبارک کی آج اس نشست میں میں آپ کے سامنے حامد سبحانی آپ سے مخاطب ہوں۔ روزہ دار کی فضیلت کیا ہے، روزہ رکھنے کا اجر و ثواب کیا ہے، چند ایک معروضات اور چند ایک گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، وقامہ ایمانا و احتسابا، اور راتوں میں قیام کیا ایمانا و احتسابا، ایمان اور اجر کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور ایک اور جگہ پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دخل رمضان فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب الجنہ، وغلقت ابواب جہنم، وسلسلت الشیاطین۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے، ماہ رمضان کے پہلے دن ہی، پہلے روزے پہ ہی اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فتحت ابواب السماء، آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی، اس کی رحمتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اس کے قرب کا دروازہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے، بخشش و عنایات کا دروازہ کھل جاتا ہے، اس کی کرم نوازیوں کو سمیٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر اپنی ابر رحمت برساتا ہے۔ وغلقت ابواب الجہنم، اور جہنم کے اللہ سارے دروازے بند کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ جہنم سے بچنا اور جنت میں جانے کے حصول کے لیے یہ ماہ رمضان میں اللہ نیکیوں کی سیل لگا دیتا ہے۔ جو بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں، جو بھی ہم نیکی کا کام کرتے ہیں، تو اس پر ایک نیکی پر من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کے میری بارگاہ میں آئے گا، اللہ تبارک و تعالی، اللہ جل مجدہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ایک نیکی کا 10 گنا بڑھا کر اجر دیتا ہوں۔ اور یہیں پہ بس نہیں، اس کی کرم اور اس کی رحمتیں اور اس کی عنایات کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ خود فرما رہا ہے، ان رحمتی، بے شک میری رحمت، واسعۃ، وسیع ہے، کھلی ہے۔ ایک نیک اعمال پر ایک نیکی لے کر جائیں گے تو اس کا بدلہ 10 گنا دیا جائے گا۔ اور فرمایا کچھ نیکی کرنے والے ایسے جن میں تقوی ہوگا، اخلاص ہوگا، ریاکاری سے نیکی دور ہوگی، دکھلاوے سے دور ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایک ہی نیکی کو میں بڑھا کے 20، 30، 50، 100، اور یہیں پہ بس نہیں، کچھ نیکی کرنے والے جن کو اجر 10 گنا ملا، کچھ ایسے نیکی کرنے والے جس کو ایک نیکی کے بدلے اللہ نے 200 نیکیوں کا اجر عطا فرمایا، اور کچھ ایسے جن کا اجر بڑھا کے اللہ 700 گنا تک لے جاتا ہے۔ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا نیکی کے اندر، جتنا ریاکاری اور دکھلاوے سے مبرہ ہوگی آپ کی نیکی، اتنا اجر بڑھتا جائے گا۔ اور پھر فرمایا وسلسلت الشیاطین، شیطانوں کو جھکڑ دیا جاتا ہے کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ آسمانوں سے دروازے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت کا حصول انسان کے لیے اللہ نے آسان بنا دیا، جنت میں جانے کا جو راستہ ہے اس کو مزین کر دیا، اس کو آراستہ کر دیا۔ اور وغلقت ابواب جہنم، جہنم سے بچنے کے سما اللہ نے پیدا کر دیے۔ معزز خواتین و حضرات، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فرمایا من صام رمضان وقامہ ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں کا قیام کیا، دن بھی حسین بن گیا اس کا، رات بھی اس کی حسین بن گئی، سارا دن بھوکا پیاسا رہا، اور بھوکا پیاسا رہنے سے معدہ سارا دن خالی رہا، اور افطار کے وقت اس معدے سے جو سمیل آنی شروع ہوئی، جو بو آنی شروع ہوئی،
اس کو عام دنوں میں اگر شام کے وقت کسی کے سامنے سانس لیا جائے تو اس کو عجیب سی مہک محسوس ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ بدبو نہیں ہے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عزت اور جلال کی قسم، اللہ خود فرماتے ہیں کہ یہ افطار کے وقت میرے روزہ دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ مجھے کستوری سے بھی بہتر لگتی ہے، کستوری سے بھی اچھی ہے. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ کستوری جیسی ہے، خوشبو جیسی ہے، گلاب جیسی ہے، عطر جیسی ہے، بلکہ فرمایا کستوری سے بھی بہتر ہے. الغرض یہ بتانا مقصود تھا کہ عرب کے معاشرے میں روزے جہاں پہ فرض ہوئے وہ سب سے زیادہ قیمتی خوشبو کستوری کو سمجھتے تھے. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ویسے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، ان کے منہ سے بھی بو آتی ہے لیکن اس بو کو بدبو کہا جائے گا، کستوری نہیں کہا جائے گا. کیوں؟ کہ انہوں نے کھانا پینا اپنا ویٹ کم کرنے کے لیے کھانا پینا چھوڑا ہے، کسی نے ڈاکٹر کے کہنے پہ چھوڑا ہے اور کسی نے حکیم کے کہنے پہ چھوڑا ہے، لیکن روزہ دار نے کھانا پینا صرف اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا ہے. ہر طرح کی نعمتیں انسان کے سامنے میسر ہوتی ہیں لیکن انسان ان کی طرف کھانا تو بڑی دور کی بات ہے لیکن اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا. اور فرمایا جب انسان افطار کرتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، اور صرف روزہ بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں. معزز خواتین و حضرات، یہ بات بڑی اہم سمجھنے والی ہے کہ روزہ رکھ کے صرف بھوکا پیاسا رہنا مطلوب و مقصود نہیں، بلکہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، دل اور دماغ کا بھی روزہ ہے. آنکھوں کے روزے سے کیا مطلب یہ کہ آنکھوں جن چیزوں کو اللہ نے دیکھنے کا حکم دیا ان کو انسان دیکھے، جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ان سے منع ہو جائے، اور جس طرف اللہ نے چلنے کو کہا اس طرف چلے. ہر چیز کو شریعت مطہرہ کے عین مطابق جب ڈال کے، شریعت مطہرہ کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈال کے جب انسان چلے گا اور پورا دن کھانا پینا چھوڑے گا اور لغو باتوں کو چھوڑے گا، نفسانی خواہشات کو چھوڑے گا، پھر فرمایا من صام رمضان، جس نے اس طرح روزہ رکھا رمضان کا، وقامہ ایمانا و احتسابا، اور اس نے راتوں کا قیام کیا. رات کے وقت کتنے حسین لمحات ہوتے ہیں، ایک شخص قرآن سنا رہا ہے اور باقی سارے سامعین نماز تراویح میں اللہ کی آیات بینات کو، وہ قرآن جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ سورہ حجر میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس لاریب بے عیب اور مقدس معطر مطہر اور خوشبودار کلام کو، جو کلام کسی انسان کا نہیں بلکہ احکم الحاکمین کا، رب ارض و سماوات کا اور رب قدیر کا کلام جب انسان سنتا ہے تو اس کی اپنی ایک حلاوت ہے. ایک ایک حرف پہ 700 سے بھی زیادہ، 700 گنا سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دیتے ہیں. جب انسان کوئی اور عمل کرتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، فرشتے لکھتے ہیں اس کی نیکیاں. جب انسان صدقات و خیرات کرتا ہے اس کی نیکیاں لکھتے ہیں. لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں شہر اللہ، یہ میرا مہینہ ہے. اللہ کیا محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، یہ کیا تیرے 11 مہینے نہیں؟ فرمایا یہ 11 مہینے بھی میرے ہی ہیں، لیکن اللہ رمضان کو شہر اللہ کیوں کہا؟ فرمایا یہ وہ ماہ مقدس ہے، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر ہر انسان، میرا ماننے والا، میرے پیارے محبوب کے ساتھ والہانہ محبت کرنے والا، باقی عبادات تو کرتا ہے، باقی تو سارے کام کرتا ہے، لیکن کھانا پینا بھی ترک کر دیتا ہے. اس لیے اس مہینے سے مجھے پیار ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا شہر اللہ، یہ میرا مہینہ ہے. میں بات کر رہا تھا جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے تو فرشتے لکھتے ہیں. لیکن روزے کی جب باری آتی ہے اللہ فرماتے ہیں قلم چھوڑ دو، اپنے قلم چھوڑ دو. یا اللہ زکوٰۃ ادا کی، ہم نے اجر لکھا. یا باری تعالیٰ اس شخص نے صدقہ و خیرات کیا، ہم نے اس کا اجر لکھا. اللہ اس نے راتوں کا قیام کیا، ہم نے اس کا اجر لکھا. قربانی جیسا حسین عمل کیا، اللہ ہم نے اس کا اجر لکھا. فرمایا نہیں، روزہ
روزے کا اجر تمہارے بس کی بات نہیں ہے. کیوں؟ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا اجر بھی میں خود عطا کروں گا. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس نشست میں آپ نے چند ایک باتیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس، معطر اور مطہر اور خوشبودار زبان اقدس سے نکلے جملے آپ نے سماعت کیے. اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کے صدقے، اس ماہ مقدس کی ہر ساعت کے صدقے، ہر گھڑی کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی کما حقہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.